السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین، گزشتہ قسط کے اندر آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے بعد ان کے گھر کی حالت اور ماحول کے اندر جو تبدیلیاں نظر آئیں، آپ کے جو برکات تھے بچپن کے اندر، آپ کے جو کرامات تھے، وہ سب آپ نے سنا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رضاعت کے جو ایام تھے، دودھ پینے کے اور پرورش کے جو ایام تھے، اس سلسلے کی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر کہنے کی اور آپ لوگوں کو عقیدت کی نگاہ سے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس چینل کے اندر آپ لوگوں کو بیانات، حکایات و واقعات اور نعت و نظم دستیاب ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ باختلاف روایت، کسی روایت میں 7 دن تک ہے، کسی روایت میں 9 دن تک ہے، آپ کی ماں نے دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کردہ باندی جو سویبہ ہے، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض روایت میں ہے 4 مہینے تک اور بعض روایت میں ہے 7 مہینے تک آپ کو انہوں نے دودھ پلایا۔ اس میں ایک بڑی لاجک بات ہے کہ سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، جب حضرت سویبہ آپ کی پیدائش کی خبر لے کر ابو لہب کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی کہ آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ کہہ کر کہ اتنی اچھی خبر لائی ہے، حضرت سویبہ کو آزاد کر دیا اور انگلی سے اشارہ کیا کہ جاؤ تو آزاد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے مرنے کے بعد ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں تو بڑی تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ایک راحت مجھے یہ ہے کہ پیر کے دن اللہ مجھے 2 انگلی کے درمیان سے ایک پانی نکالتا ہے، جسے میں چوستا ہوں، اس سے مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، عذاب میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ میں نے محمد کے پیدائش کے اوپر انگلی سے اشارہ کر کے سویبہ کو، میری باندی کو میں نے آزاد کر دیا تھا محمد کی پیدائش کی خوشی میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر پیر کے دن مجھے وہ 2 انگلیوں کے درمیان پانی نکال کر مجھے کچھ راحت دیتا ہے۔ یہ نشر الطیب کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے عذاب کے مستحق چچا کو بھی آقا کی پیدائش کی خوشی پر راحت عطا فرمایا ہے۔ پھر
مکے کا ایک رواج تھا کہ وہ لوگ پرورش کرنے کے لیے اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو شہر میں نہیں رکھتے تھے بچے، بلکہ قریوں میں، دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ وہاں کی آب و ہوا صاف ہوتی تھی، وہاں کی زبان پاک ہوتی تھی، اس لیے پرورش کے لیے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں کی طرف بھیج دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ قبیلہ بنو سعد کے اندر، اس علاقے کے اندر قحط سالی تھی، لوگ کھانے کو ترس رہے تھے، تو قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں بچے کو لینے کے لیے مکے کی طرف آئیں تاکہ بچے کی پرورش پر کچھ انعام مل جائے اور ہماری زندگی کا گزران ہو جائے۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں، یہ بھی آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے علاقے کے اندر ایسی قحط سالی تھی، ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس تک نہیں تھے ہمارے کھیتوں میں، ہمارے جانوروں کے تھن سوکھ چکے تھے، اس میں دودھ نہیں آتا تھا، کھیتوں میں کوئی پیداوار نہیں تھی، بارش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم لوگ بھوک سے پریشان ہو کر، قحط سالی سے پریشان ہو کر ہم لوگ مکہ آئے تاکہ ہمیں کچھ نذرانہ مل جائے بچوں کے ماں باپ کی طرف سے، تاکہ ہماری زندگی میں کچھ خوشحالی آ جائے۔ جب میں آئی، میرے ساتھ ایک اونٹنی تھی مریل سی، اور ایک گدھی تھی جس گدھی پر میں سوار تھی، اور اتنی لاغر اور کمزور تھی وہ کہ چل نہیں پاتی تھی۔ میرے ساتھ جو میرے ہمراہ عورتیں تھیں وہ بیزار ہو گئیں، ان کی سواری تر و تازہ مضبوط تھی، وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ میرے ساتھی سب کوسنے لگے کہ حلیمہ سعدیہ کیسی مریل گدھی ہے تمہاری، چل بھی نہیں سکتی ہے، لیکن میں مجبور تھی، کر بھی کیا سکتی تھی۔ بہرحال ہم لوگ مکہ آئے، اور ہم سے جو پہلے ہماری سہیلیاں آ گئی تھیں، عورتیں آ گئی تھیں، ان لوگوں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے لے لیے، مالدار قسم کے بچے لے لیے گود پرورش کے لیے، تاکہ زیادہ ان کو نذرانہ مل سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنی عورتیں آئی تھیں سب نے محمد کو دیکھا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے تو سب نے لینے سے انکار کر دیا کہ جب یہ بچہ یتیم ہے تو ان کے جب والد نہیں ہیں تو ہمیں نذرانہ کیا ملے گا، ان کی والدہ، ان کے دادا ہمیں کیا نذرانہ دیں گے۔ اسے یتیم سمجھ کر سب لوگ چھوڑ دیے۔ لوگوں، ان عورتوں کو کیا پتا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، یہ وہ گوہر یا نایاب ہے جو دنیا میں کسی خزانے کے اندر نہیں، اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی موتی ہے، ان کو کیا پتا۔ یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے کہ انسان کبھی چمکتے ہوئے ریت کو پانی سمجھ لیتا ہے اور کبھی ہیرے کو شیشہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب مجھے کوئی بچہ نہیں ملا تو پھر میں مایوس ہو کر، مجبور ہو کر آخر میں نے محمد کو ہی گود لینے کا ارادہ کر لیا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر کے اپنے خیمے کے اندر آئی۔ جب میں خیمے کے اندر آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے اونٹ جو مریل قسم کی تھی، اونٹنی جس کے تھن میں دودھ تک نہیں تھا، سوکھ چکا تھا، جیسے ہی محمد کو میں اپنے خیمے کے اندر لے کر آئی، میرے اس اونٹنی کے تھن کے اندر دودھ اتنا بھرا، دودھ سے لبالب لبریز ہوا۔ وہ میرے شوہر جس کا نام حارث ابن عبد العزیٰ تھا، اس نے دودھ دہا، ہم سب نے سیر ہو کر پیا دودھ، اور میرے خود پستان کے اندر، میرے سینے میں بھی دودھ نہیں تھا، اتنا کم دودھ تھا کہ میرے بیٹے کو دودھ بس نہیں آتا تھا۔ جب میں نے محمد کو گود میں لیا تو میرے اندر بھی دودھ اتنا بھرا کہ محمد نے سیر ہو کر پیا، پھر میرے بیٹے نے پیٹ بھر کر کے پیا۔
میرا سینہ بھی دودھ سے بھر گیا یہ محمد کو گود لینے کی برکت سے۔ اور جب میں نے محمد کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو محمد نے صرف ایک طرف کا دودھ پیا، داہنے طرف کا، بائیں طرف کا دودھ کبھی بھی محمد نے نہیں پیا، وہ میرے بیٹے کے لیے ہمیشہ چھوڑتا تھا۔ ہم لوگ 3 دن تک مکے میں رہے اور 3 دن کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہاں سے اپنے قبیلے کی طرف واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ 3 دن کے اندر ہم نے بہت سارے مشاہدہ کیے، وہ برکات، وہ ثمرات ہم نے محمد کے دیکھے۔ پھر میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی کہ واقعی ہم نے محمد کو لے کر غلطی نہیں کی ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور ان کی والدہ نے بھی کہا تھا کہ حلیمہ تم اس کو لے کر جا رہی ہو، یہ میرا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اوپر والے کی خاص مدد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں وہ فرمانے لگے ایمان لانے کے بعد کہ محمد جب تم بچے تھے، شیرخوار تھے، تم آنگن کے اندر ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، اس وقت میں نے آسمان کی طرف اچانک دیکھا کہ چاند کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہل رہا ہے، جا رہا ہے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر یہ ہو رہا ہے کیسے۔ پھر اچانک میری نگاہ تم پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ تم جو پاؤں مار رہے ہو، جو عام بچہ جب اس طرح پاؤں مارتا ہے، پاؤں ہلاتا ہے، تم بھی پاؤں مار رہے تھے، تو جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہی جاتا تھا، تم اشارہ کرتے چاند تمہاری طرف آتا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا کہ چاچا جان، صرف میرے اشارے پر چاند آتا نہیں تھا بلکہ میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، ہم دونوں آپس میں بات کرتے تھے۔ جب میں رونے کی کوشش کرتا تو چاند مجھے منع کرتا تھا۔ معارج کے اندر یہ روایت ہے کہ ہم دونوں ہم کلامی کرتے تھے، مجھے رونے نہیں دیتا تھا چاند، مجھے بہلاتا تھا، پھسلاتا تھا، کھلاتا تھا۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ 3 دن کے بعد وہاں سے چلے، پھر وہی مریل سی اونٹنی اور وہی گدھی جو چل نہیں سکتی تھی آنے کے وقت اتنی تیز رفتار ہو گئی، برق رفتار، کہ میری ساری سہیلیاں مجھ سے جلنے لگی اور سب نے تعجب سے پوچھا کہ حلیمہ کیا وہی گدھی ہے اور وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت چل نہیں سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں وہی گدھی اور وہی اونٹنی ہے۔ لوگوں نے کہا پھر اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی، پھر یہ تیز رفتار کیسے ہو گئی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ان کو کیا پتا کہ اس وقت سوار کوئی اور تھا، اس وقت سوار کوئی اور ہے۔ یہ تو محمد کی برکت تھی کہ اللہ نے اس سڑیل اور مریل سی اونٹنی اور گدھی کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ سارے میرے سہیلیوں کے سواریوں سے زیادہ تیز رفتار ہو گئی۔ سب لوگ جلنے لگے مجھ سے، میں سب سے پہلے قبیلے کی طرف آ گئی۔ میرا محمد کو میرے گھر کے اندر لانا تھا کہ گھر کا ماحول ہی بدل گیا، گھر کے اندر ایک روشنی پھیلی۔ جس گھر میں ہمیں دل نہیں لگتا تھا، بھوک سے قحط سالی سے پریشان تھے، جیسے محمد میرے گھر کے اندر آیا، میرے گھر کے اندر ایک عجیب خوشحالی پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میں راستے میں رکتی تھی، جہاں اترتی سواری سے محمد کو میں اتارتی، وہاں سبزہ اگاتا تھا، ہریالی اگاتی تھی۔ اور پھر جب میں اپنے بستی کے اندر آئی، ہمارے علاقے کے اندر سارے کھیت جلے پڑے تھے قحط سالی کی وجہ سے، کہیں گھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جہاں میری بکریاں، میرے اونٹ چرنے جاتے تھے وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی، وہاں گھاس اگاتے تھے۔ اور پھر میرے دوسرے افراد جو میرے بستی کے تھے ان کے کھیت سوکھے پڑے تھے، میری بکریاں کوکھ بھر کر کے، پیٹ بھر کر کے آتی تھی چر کر کے، اور دوسروں کی بکریاں اور اونٹ خالی پیٹ آتے تھے، ان کو چارہ نہیں ملتا تھا۔ یہاں تک کہ دوسرے لوگ اپنے چرواہوں کو یہ ہدایت دینے لگے کہ جہاں ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہے، حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، اونٹ چرتے ہیں، وہیں تم اپنے جانوروں کو چراؤ۔ مگر اللہ جسے دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی جگہ پر وہ لوگ چرانے کے لیے جاتے تھے، مگر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اور اونٹ پیٹ بھر کر چر کر آتے اور دوسروں کی بکریاں اور اونٹ خالی پیٹ واپس آتے تھے۔ یہ تھی برکتیں میرے نبی کی۔
یہ تھی شان میرے نبی کے، ابھی نبی بھی نہیں بنے، بچے ہیں، مگر ابھی سے یہ حالت۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے نبی کی جو محمد کی جو نشو و نما بہت تیز تھی، بہت جلد وہ قد پکڑ رہے تھے، 2 سال میں ہی وہ 4 سال کے لگنے لگے، اور 2 سال میں ہی انہوں نے چلنے کی کوشش کی، کھڑے ہونے لگے، دوڑنے لگے۔ فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 مہینے کے تھے، اس وقت سے انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں حلیمہ سعدیہ کہ میں نے اپنی نگاہ سے میں نے محمد کی برکات کو دیکھے۔ میرے شوہر کبھی کہا کرتے تھے کہ حلیمہ ہم نے محمد کو لا کر بہت بڑی جو ہے کامیابی حاصل کی ہے، اگر ہم محمد کو چھوڑ دیتے تو ہم ناکام رہتے، محروم رہتے، ہماری تو ایسی زندگی ہی بدل گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا سارا خزانہ میرے گھر کے اندر آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بڑی حفاظت سے پرورش کرتی، کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی حلیمہ کی بیٹی شیما کے ساتھ بکریاں چلانے چلے گئی۔ حلیمہ سعدیہ کو معلوم بھی نہیں، اور وہ بہن کے ساتھ حضرت شیما کے ساتھ بکریاں چرانے کے واسطے چلے گئے، حلیمہ سعدیہ کو معلوم نہیں۔ پھر جب واپس آئے، شیما سے کہا کہ شیما تم اس معصوم بچے کو، محمد کو، میرے اس لاڈلے کو تم دھوپ کے اندر، اس کڑی دھوپ میں، اس تیز دھوپ میں بکریاں چرانے کے لیے لے جاتی ہو، کیسے برداشت کرے گا محمد؟ تو حضرت شیما نے کہا کہ امی جان محمد کو دھوپ لگتی ہی کہاں ہے؟ جہاں محمد میرا بھائی ہوتا ہے، ابر کا بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے، محمد جدھر چلتا ہے وہ ابر کا بادل کا ٹکڑا بھی ادھر چلتا ہے، محمد بیٹھتا یا ٹھہرتا ہے تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ وہ بادل کا وہ ٹکڑا دھوپ لگنے ہی نہیں دیتا اس کو۔ میرا بھائی تو اتنا خوش نصیب ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اس کو دھوپ نہیں لگتی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب 2 سال ہو گئے، دودھ چھڑانا کا زمانہ آیا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے محمد کا دودھ چھڑائے تو سب سے پہلے محمد نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمات میں نے ابھی تک نہیں سنے تھے، لیکن جب میں نے دودھ چھڑایا تو سب سے پہلا کلمہ محمد کی زبان سے یہی نکلا۔ میرے گھر کے ہر افراد محمد سے بڑی محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ محمد کا خیال کرتے تھے۔ میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ، میرے بیٹے اور میری بیٹی سب بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو واپس کریں، مگر ایام رضاعت مکمل ہو چکے تھے، دودھ میں چھڑا چکی تھی، اس لیے میں ان کو لے کر کے مکہ کی طرف آئی، ان کی ماں کے پاس دے دیا میں نے، جو مدت طے تھی دودھ پلانے کی۔ لیکن میں نے اس کے برکات جو دیکھے تھے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں محمد کو چھوڑوں، اس خزانے کو چھوڑ کر کے جاؤں۔ میں نے منت کی، سماجت کی میں نے حضرت بی بی آمینہ کے پاس کہ ابھی بھی میرے پاس کچھ دن ان کو رہنے دیں تاکہ اس کا قوہ مضبوط ہو جائے اور صحیح طاقتور اور بہت صحت مند ہو جائے، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، اس لیے آپ مجھے دوبارہ ان کو دے دیں تاکہ اور کچھ دن میرے پاس رہ جائے، اس لیے کہ اس سے ہمیں محبت ہو چکی تھی، اس کے برکات ہم نے دیکھے تھے، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو چھوڑ کر کے آئیں۔ بڑی منت کی، سماجت کی، تو پھر ان کی ماں نے پھر مجھے اجازت دے دی اور واپس دے دیا میرے پاس کہ کچھ دن کے لیے اور لے کر کے جاؤ۔ تو بہرحال پھر لے کر کے میں آئی، میرے پاس محمد رہنے لگے، ہم لوگ خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے اللہ کے نبی گئے تھے، اچانک 2 فرشتے آئے، انہوں نے میرے نبی کو سلایا، ان کے سینے کو چاک کیا اور دل نکال کر، اس میں ایک کالا نقطہ تھا، اس کو نکال کر پھینکا اور کہا کہ یہ شیطان کے اثرات تھے۔ پھر میرے نبی کے دل کو آب زمزم سے دھو کر کے اور جنت کے پانی سے دھو کر پھر سینے کے اندر رکھ کر اس کو برابر کر دیا گیا۔ وہ 2 فرشتے آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتے تھے۔ جب بچوں نے یہ دیکھا کہ محمد کے سینے کو چیر دیا گیا، بچے دوڑتے ہوئے گئے حلیمہ سعدیہ کے پاس
اور جا کر کے کہا کہ محمد کو تو قتل کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھر والے پریشان ہو کر یہاں آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی کا دل مرجھایا ہوا ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، بالکل اداس ہیں۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے ان کے شوہر نے کہ محمد میرے بیٹے کیا ہوا تمہارے ساتھ بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، 2 لوگ آئے تھے، مجھے سلایا، میرے سینے کو چاک کر کے میرے دل کو نکالا، اور اس طرح جو ہے انہوں نے پانی سے دھو کر کے پھر اپنی جگہ پر دل رکھ کر کے سی دیا۔ اس کو بولتے ہیں شق صدر۔ یہ 4 مرتبہ ہوا ہے، ایک تو بچپن میں تاکہ بچپنے کی عادت ختم ہو جائے کھیلنے کودنے کی، دوسرا جوانی میں تاکہ وہ جوانی کے جو عیش اور عشرت کی جو عادتیں ہوتی ہیں، عیاشی کی عادتیں ہوتی ہیں، جو جوانی دیوانی بولتے ہیں، وہ عادتیں ختم ہو جائے، تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے سے پہلے، اور چوتھا معراج کے وقت۔ یہ 4 وقت میں اللہ کے نبی کا شق صدر ہوا ہے، سینے کو چیر کر نکالا گیا، پھر اس کو دھویا گیا۔ تو بہرحال میرے محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ محمد عام بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، ان کی عادت نہیں تھی الٹے سیدھے کھیلنے کی، کہیں تنہائی میں چلے جاتے، بیٹھ جاتے اور کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ اب اس واقعہ، یہ شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھر والے اتنے ڈر گئے کہ آخر یہ ان کے ساتھ ہوا کیوں۔ مشہور ہو گئی یہ بات، لوگوں نے کہا کہ اس کے پر شاید جنات کا اثر ہو گیا، اس کو کاہن کے پاس لے جاؤ، یہودی عالم کے پاس لے جاؤ۔ یہ لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے، اس یہودی عالم نے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ چیخنے لگا، چلانے لگا کہ یہودیوں، یہی وہ بچہ ہے جو تمہارے مذہب کے لیے خطرہ ہے، اگر تم اپنا مذہب بچانا چاہتے ہو اس کو ختم کر دو، یہ سارے مذہب کو ختم کر دے گا، سارے دین کو ختم کر دے گا۔ یہ جب اس یہودی عالم کی بات ان لوگوں نے سنا تو یہ لوگ ڈر گئے کہ اب محمد کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے یہ لوگ کہ ہو سکتا ہے انہونی کچھ ہو جائے۔ یہ وہاں سے چھپ چھپا کر گھر آئے اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم محمد کو یہاں نہیں رکھیں گے، کہیں اگر کچھ ہو گیا تو ہم ان کے والدہ کو، ان کے دادا کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر 4 سال کے مدت میں وہاں سے یہ لوگ واپس آ گئے اور ان کے ماں کے پاس پورا واقعہ بتایا کہ شاید لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو شق صدر کا جو معاملہ پیش آیا، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ڈر گئی تھی، اور ان کی والدہ سے جب کہا تو امی جان نے کہا، بی بی آمینہ نے، کہ حلیمہ تم ہمت رکھو، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا بڑا بابرکت ہے، اس کے اوپر جنات کا اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے، اوپر والے کی خاص مدد ہے اس کے ساتھ۔ پھر حلیمہ سعدیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کو وہاں امی کے پاس چھوڑ کر کے آ گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حلیمہ سعدیہ کی تو قسمت ہی جاگی، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جنت نما بنا دیا اپنے نبی کی برکت سے۔ بہرحال یہ تھے کچھ چند باتیں اللہ کے نبی کے ایام رضاعت کے، دودھ پینے کے زمانے کے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ حضرات سے درخواست ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس کار خیر کے اندر آپ بھی حصے دار بنیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے نبی کی سچی محبت، سچا پیار، سچا عشق عطا فرمائے، اور نبی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو حضرات میرے اس چینل کے سبسکرائبر ہیں، اللہ ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، ہر بلا مصیبت سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے قسط کے اندر ہم کوشش کریں گے اللہ کے نبی کے اس کے بعد کے جو حالات تھے، بچپنے کے بعد کے حالات، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔